بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلی علیہ۔ آج ہم 17 رمضان کے حوالہ سے کچھ چیزیں جن کا تعلق اس تاریخ سے ہے، اہم چیزیں، اور خصوصاً ان ہستیوں کے حوالہ سے کچھ ذکر کریں جن کا اس تاریخ سے گہرا تعلق ہے۔ تو میں عرض کرنا چاہوں گا کہ آج ہم اصحاب بدر کا تھوڑا سا ذکر کر لیں، اور پھر جناب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حوالہ سے بھی تھوڑا سا ہم آج دیکھتے ہیں اور اپنے ناظرین تک ان کی عظمت کو پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ یہ آپ کے مثال کا دن بھی ہے۔ تو توجہ کی ضرورت ہے کہ بدر جیسا وہ معرکہ جسے فرقان قرآن نے کہا ہے، اور اس دن کو یوم فرقان کہا گیا ہے کہ فرق کر دینے والا دن، کوئی شک نہیں ہے کہ معرکہ بدر کے بعد فرق ہو گیا تھا۔ اسلام اور کفر بالکل الگ الگ واضح ہو گئے تھے، اور اسلام کی عظمت کا جھنڈا اس دن سے بلند ہو گیا تھا۔ پہلے اسلام ایک بظاہر کمزور نظر آتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے بدر کے مقام میں اس جگہ پر اور اس جنگ کے اندر، اس غزوہ کے اندر جو اسلام کو عزت بخشی، جو مسلمانوں کا فیوچر کے اندر مقام و مرتبہ بڑھایا۔ تاریخی حوالے ہماری رہنمائی کرتے ہیں کہ بدر کے میدان میں مسلمانوں کو جو عزت اللہ نے دی، اس سے ایک پورا معاشرہ، پوری ہسٹری اور پورے علاقے کے جو معاملات تھے ان پہ ایک گہرا اثر پڑا تھا۔ صرف 313 حضور کے غلام تھے، مصطفیٰ کی معیت میں تھے، اور سامنے 1000 سے زیادہ کا لشکر موجود ہے، تو انہوں نے ان کے مسلمانوں نے دانت کھٹے کر دیے، اور کفار وہاں پر ذلت و خواری کا انہیں سامنا کرنا پڑا، اور ادھر چند مخصوص صحابہ کرام کی شہادت کے بعد اللہ نے مسلمانوں کو عزت عطا فرمائی۔ تو گویا کہ جو بدر کا یہ میدان لگا، غزوہ بدر کے اندر اللہ نے مسلمانوں کو عزت بھی بخشی اور مقام و مرتبہ بھی اونچا دیا۔ اس کے پیچھے جو خاص کر کے پوائنٹ ہے، میں وہ تھوڑا سا عرض کر کے بات کو سمیٹوں گا۔ ایک تو صحابہ کرام جس خلوص سے آئے تھے، جس جذبے سے آئے تھے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ لوگ حضور پر اپنی جانیں فدا کرنے کے لیے تیار تھے، قربان ہونے کے لیے تیار تھے، اور یہ وہ اپنی محبتوں کا اظہار کر رہے تھے۔ حضور آپ کے آگے پیچھے دائیں بائیں جہاں ضرورت ہو ہم جانیں دینے کے لیے تیار ہیں، لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ تو اپنے سب کچھ وہ قربان کرنے کے لیے، مال بھی جانیں بھی ہتھیلی پہ رکھ کے جانے کھڑے ہوئے تھے کہ حضور پر ہم نے آج سب کچھ قربان کرنا ہے۔ اور اس کے پیچھے جو حضور کا اپنا مقام تھا، اللہ کے ساتھ جو تعلق ہے، یہ بڑا اثر انداز ہوا۔ ادھر بدر کا معرکہ شروع ہونے والا ہے، ادھر میرے پیارے آقا نے ہاتھ اٹھائے ہوئے، حضور رو رو کے دعائیں کر رہے تھے، اور وہ آپ کی دعا پڑھ لی جائے، اگر وہ بدر سے پہلے جو حضور نے گڑ گڑا کے دعا کر دی ہے نا، میں کہتا ہوں اس انداز میں کی جانے والی دعا وہ تو تقدیریں بدل کے رکھ دیتی ہے۔ وہ پہاڑوں کو حضور ہلا دیتے جس انداز میں آپ دعا فرما رہے تھے۔ تو آپ رو کے اپنے مولا سے التجا کر رہے تھے، عرض کر رہے تھے، حتیٰ کہ دعا کرتے کرتے آپ کے کاندھے مبارک سے آپ کی چادر زمین پہ گر جاتی، اور جناب ابو بکر صدیق عرض کرتے، یا رسول اللہ، آپ کا رب آپ کو اکیلے نہیں چھوڑے، آقا آپ بس کر دیں۔ یعنی حضور کی عاجزی، انکساری دعا اور گڑ گڑانا دیکھ کے تو صحابہ عرض کر رہے تھے، حضور بس بھی کر دیں، قربان جائیں میرے آقا کی عظمتوں پر۔ اللہ کے محبوب ہیں، دنیا کو بتایا کہ کامیابی چاہیے، فتح چاہیے، نصرت چاہیے، غیر پہ غلبہ چاہیے، مد مقابل پہ فتح چاہیے، تو اپنا معاملہ اپنے مولا سے درست رکھیں، عاجزی انکساری کا پیکر بن کے نکلیں، اور پھر خشوع و خضوع کے ساتھ التجائیں بھی کرتے جائیں، دعائیں بھی کرتے جائیں، اور پھر نکلیں گے باہر تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتے تیری مدد کو اتر آئیں گے، اللہ کے نوری ملائکہ تیری مدد کے لیے آ جائیں گے۔ تو پتہ چلا بدر کے اندر کامیابی کے پیچھے حضور کا تعلق ہے اپنے اللہ کے ساتھ، اور پھر حضور جو جو چاہتے گئے اللہ ایسے کرتا گیا، جتنے فرشتوں کی ضرورت تھی حضور التجا کرتے گئے، رب بھیجتا گیا۔ بلکہ کئی جگہ قرآن پڑھنے سے یہ اندازہ ہوتا ہے
کہ جو حضور کہہ دیتے تھے رب اتنے فرشتے بھیج دیتا تھا، اتنا گہرا تعلق۔ تو فرشتے آئے مدد کے لیے، اللہ کی رحمت، اللہ کی نصرت اتری، اور اللہ نے بدر کے اندر مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی، کامیابی عطا فرمائی۔ اور ان بدر والے صحابہ کی عظمت دیکھنی ہے تو تاریخ پڑھیں۔ ایک حضرت عاصم جو حضور کے صحابی ہیں شہید ہوئے پڑے وہاں پر، تو کافروں نے چاہا کہ ان کی لاش کی بے حرمتی کریں، ان کے کچھ اعضاء کاٹے جائیں، لوگ بھیجے جاؤ ان کے اعضاء کاٹ کے لاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے مکھیوں جیسی کوئی مخلوق بھیج دی، جانور بھیج دیے، وہ آ کے ان کے گرد چکر کاٹ رہے تھے، کافروں کو قریب تک نہیں آنے دیا اس شہید کے لاش کے۔ تو جو رب بدری صحابہ کے شہیدوں کی لاشوں کی بھی حفاظت کرتا ہے، کتنے محبوب ہوں گے وہ اللہ کی بارگاہ میں، کتنے عظیم لوگ ہیں وہ، کہ ایک بال نہیں لے سکے وہ کافر اس لاش سے حضرت عاصم کا نقصان نہیں کر سکے۔ اسی طرح میرے آقا نے ان کے بارے میں کتنے واضح ارشاد فرمایا۔ بدر کے بعد حضور نے فرمایا تھا اعملوا ما شئتم فقد وجبت لکم الجنہ۔ اللہ اکبر۔ حضور فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اہل بدر کے بارے میں اب کہہ دیا ہے، توجہ فرما دیا ہے کہ تم اب جو بھی عمل کرو گے تو اللہ نے تمہیں بخش دیا ہے، تمہارے لیے جنت لکھ دی ہے۔ جنت کا کہہ دیا یا بخش دیا ہے، تو یہ دونوں الفاظ کا ذکر ہے۔ تو پتہ چلا کہ بدر والے کام سے اللہ اتنا راضی ہو گیا کہ فرمایا کہ اب تمہیں میں نے بخش دیا ہے۔ تو بدری صحابہ جس گھر میں آج بدری صحابہ کے نام موجود ہونا، محدثین فرماتے ہیں کہ وہ گھر اللہ مصیبتوں سے بلاؤں سے محفوظ فرما لیتا ہے۔ تو کئی پریشانیوں سے وہ گھر محفوظ ہوتا ہے جہاں بدر میں شہید ہونے والے وہ صحابہ اور جنگ بدر میں حصہ لینے والے صحابہ کا نام جس گھر میں موجود ہو۔ تو بدری صحابہ کا نام جس گھر میں ہو وہاں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، تو جہاں وہ خود موجود ہے ان کا کیا مقام و مرتبہ اور ان کی اپنی عظمت کا کیا عالم ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اور ایک ایک بدری صحابی کو آپ پڑھیں، ان کی شان عظمتیں جو حدیث میں بیان ہو گئی ہیں، بندہ حیران ہوتا ہے کہ اللہ نے کتنا ان کو مقام و مرتبہ دیا۔ تو آئیں آج اس مصیبت اور وبا سے جان چھڑانے کے لیے، آج کی پریشانیوں سے چھوٹنے کے لیے ہمیں بھی ان صحابہ جیسے آج جذبات کی ضرورت ہے، مخلص ہونے کی ضرورت ہے، اسلام کے لیے مخلص ہوں اور پیارے آقا کے ساتھ اپنا تعلق امتی والا تعلق درست کریں اور دین اسلام کے لیے سب کچھ قربان کرنے کا جذبہ پیدا کریں۔ حضور کی تعلیمات پر عمل کرنے کے لیے آج ہم مخلص ہو کر اللہ سے وعدہ کریں اور اللہ کے رسول کے ساتھ ہم وعدہ کرنے والے ہو جائیں۔ لیکن ہمیں تو کوئی کان پہ جوں نہیں رینگتی۔ وہ کیا کہا تھا علامہ اقبال نے، آج ہماری حالت اور ہماری کیفیت کیا ہے؟ تو علامہ اقبال نے شعروں میں بہت کچھ بیان کیا ہے، تو آپ فرماتے ہیں آج تمہاری حالت یہ ہے کہ قلب میں سوز نہیں اور روح میں احساس نہیں، قلب میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں۔ آج ہمیں حضور کے پیغامات کے کوئی احساس نہیں ہے، کوئی پاس نہیں ہے، کوئی خیال نہیں۔ آئیں حضور کی تعلیمات کو اپنائیں اور حضور سے سچی محبت کریں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ آج بھی ہمیں غلبہ مل سکتا ہے، پوری دنیا پہ ہم غالب آ سکتے ہیں اگر حضور سے ہمارا تعلق ٹھیک ہو جائے۔ حضور کی غلامی والا رشتہ عملی طور پہ ہم صحیح طرح اس کو پوری طرح اس تعلق اور رشتے کو قائم کر لیں تو آج بھی ہم پوری دنیا پہ غالب آ سکتے ہیں۔ اور کوئی سپر پاور نہیں ہے، اللہ کی ذات سپر پاور ہے، اور اس کے کرم سے اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہی سپر پاور بن کے سامنے آ سکتے ہیں اللہ کی عطاؤں سے، اگر ہم اپنا مقام سمجھیں اور اصحاب بدر کے نقش قدم پر چل کر حضور کی محبت پیار کو اپنے دلوں میں اتار لیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ جناب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بھی چونکہ یہ آپ کے نسبت والا دن بھی ہے تو ہمیں ان کی عزت و عظمت اپنے دلوں میں جگہ دینی چاہیے۔ میں عرض کیا کرتا ہوں کہ ان کا رشتہ تو قرآن نے بیان کیا ہے، النبی اولا بالمومنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ تو مومن کا حضور سے کیا تعلق ہے یہ بھی بتا دیا، اور یہ بھی بتایا کہ مومن جو ہیں
حضور کی بیویاں ان کی مائیں ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات وہ ہماری مائیں ہیں۔ تو قرآن نے جن کو ہماری ماں کہا ہے نا، ان کی عزت کرنی چاہیے، اور ان کی عظمت ہی قرآن نے بیان فرمائی کہ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء۔ اللہ تعالیٰ نے کتنے واضح کر دیا کہ اے نبی کی بیویوں، کائنات میں کوئی عورت تمہارے جیسی نہیں ہے۔ یہ مرتبہ حضور کی زوجہ ہونے کا تھوڑا سا ہے۔ فرمایا کوئی کسی بادشاہ کی بیوی ہو، کوئی اس کے پاس زیور ہوں، اس کے پاس دنیا کی دولتیں ہوں، حسن ہو، کچھ بھی ہو، لیکن یاد رکھو جو نسبت تمہیں مل گئی ہے، اس نسبت نے تمہیں بہت اونچا کر دیا ہے۔ فرمایا کائنات کی کوئی عورت تمہارے برابر نہیں ہو سکتی۔ تو جب بیوی کے حوالے سے آپ دیکھیں گے تو حضور کی ازواج کو جو مقام ملا ہے تو دنیا کی کسی عورت کو وہ مقام نہیں ملا ہے، اس لیے ان کا احترام ہم پر لازم ہے۔ اور خصوصاً حضرت عائشہ صدیقہ ام المومنین کا تو اگر مقام و مرتبہ دیکھیں تو کتنی روایات آپ سے مل رہی ہیں، شریعت کا حصہ احکامات کتنے آپ کی بارگاہ سے ملے۔ آج گھریلو مسائل، خواتین کے مسائل، طہارت کے مسائل، غسل کے مسائل زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ آپ کو حضرت عائشہ صدیقہ سے ملیں گے، اور روایات کی راویہ ہی آپ ہیں۔ اور دوسری چیز کہ خصوصاً حضور کے اہل بیت کے والے سے روایات زیادہ تر آپ کو حضرت عائشہ صدیقہ سے ملیں گے۔ جناب سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی عظمت، شان، ان کا چلنا پھرنا حضور کے مشابہ ہونا کس نے بتایا ہے؟ جناب ام المومنین نے بتایا ہے۔ تو اسی طرح حضرت مولا علی کی عظمتیں جناب ابوبکر صدیق نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بیان کی ہے۔ تو اگر ہم تھوڑا سا بھی انصاف سے کام لیں تو کبھی ہم اس گھر کے حوالے سے یہ برائی کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو اس لیے چاہیے کہ جو امت مسلمہ کلمہ پڑھ رہی ہے، ایمان کا دعویٰ کر رہے ہیں، تو حضور کے ازواج مطہرات، حضور کے آل، آپ کے اصحاب اور آپ سے تعلق رکھنے والے کسی حوالہ سے بھی جو لوگ ہیں، سب کی عزت و احترام ہم پر لازم ہے۔ ان کا ادب کرنا، ان کی عزت کرنا، تکریم کرنا ہم سب پہ لازم ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں وہ صحیح تکریم نصیب فرمائے۔ باقی یہ محبت والی باتیں جو تھی، اہل بدر کا اور حضور کا تعلق، انشاءاللہ اس میں کوئی چیزیں ہو سکتا ہے کہ کل کے پروگرام میں آپ 92 کے جو رحمت رمضان کے حوالہ سے پروگرام لگتا ہے سحری ٹرانسمیشن، اس میں 2 سے 4:30 بجے تک تقریباً ہوتا ہے۔ کل انشاءاللہ اس میں بھی حاضری ہے، اور وہاں بھی کوشش کریں گے کہ حضور کے خاندان کی بات ہو، حضور کے والدین کی باتیں ہوں، تو انشاءاللہ یہی پیارا خاندان، جس طرح آج آپ ان کی زوجہ کی بات سن رہے تھے، کل آپ کے اور خاندان کے حوالہ سے، والد کے حوالہ سے، اور آپ کے ان پاکیزہ رشتوں کے حوالہ سے بڑی پیارے باتیں آپ کو سننے کو ملے گی۔ صبح کوشش کیجئے گا جلدی اٹھ کر، آپ صبح 2 بجے پروگرام شروع ہو جاتا ہے تو اس کو سننے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت اس گھرانے کا، حضور کے گھرانے کا پیار، محبت، ادب اور ان کی عقیدت ہمیں نصیب فرمائے، اور ان لوگوں کے نقش قدم پہ اللہ چلنا ہمیں نصیب فرمائے۔ اہل بدر کا صدقہ اللہ تعالیٰ، ان بدری صحابہ کا، بدری شہداء کا صدقہ اللہ ہم سب پہ کرم فرمائے۔ خصوصاً میرے وطن عزیز کو اللہ سلامتی عطا فرمائے۔ پاکستان اور دیگر ممالک میں جو مسلمان بس رہے ہیں، اللہ سب کی حفاظت فرمائے۔ امت مسلمہ پہ اللہ کرم فرمائے، پوری دنیا پہ اللہ اپنی رحمت فرمائے، وباؤں سے، بیماریوں سے اللہ تعالیٰ نجات عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔